المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما والو. اللہم صلی علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم یا رسول اللہ. ہمارا بیان چل رہا تھا معراج مصطفیٰ کا. پہلے آسمان کا ہم نے بیان کیا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی. یہاں پر ہمارا بیان ختم ہوا تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دائیں دیکھا تو مسکرائے، خوش ہوئے، اور بائیں دیکھا تو غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے جنت کتنی اولاد تھی، اہل جنت، ان کو دیکھا، دائیں طرف دیکھا، اس وجہ سے خوش ہوئے، اور بائیں طرف دیکھا تو اہل جہنم جتنی اولاد تھی ان کو دیکھا، اس لیے آپ غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کو نیل اور فرات، یہ جو دو دریا ہیں، یہ بھی وہاں پر دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ نیل اور فرات ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر تھے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت انس بھی، حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں. پہلے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر دوسرے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی. پھر جب آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پھر جب آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر آپ تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. پھر ساتویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی. یہ میں نے اکٹھی حدیث اس لیے بیان کر دی تاکہ واعظین حضرات، علماء کرام اور دیگر آدمیوں کے لیے آسانی پیدا ہو. تو یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی صحیحین میں روایت بھی ہے، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور یہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر گئے تو آپ کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا.
جہنم کی جو کیفیات تھیں آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حلال کھانا ہے اور حرام کھانا ہے، اور لوگ حلال کھانے کو چھوڑ کر حرام کھانے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی امتی ہیں جو ان کے پاس ان کی اپنی بیوی ہیں جو حلال ہیں ان کے لیے، ان کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں تو یہ حلال کھانے کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں، یہ جہنم میں ان کی کیفیات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل کر گئے. کچھ واقعات میں جہنم کی جو حدیث میں ہے وہ بیان کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آدمی ہیں اور مکان کی طرح، کمرے کی طرح ان کی جسم ہے، باڈی ہے، اور وہ چلنا چاہتے ہیں اور منہ کے بل گر جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہیں کسی نے شیطان نے چھوا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے آپ کے سود خور لوگ ہیں. دوسری حدیث پاک میں ہے ان کے پیٹوں سے سانپ اور بچھو بھی نظر آ رہے تھے جو ان کے پیٹوں کے اندر موجود تھے، جو انہیں ڈس رہے تھے، اذیت پہنچا رہے تھے. تیسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہر کے اندر تھے، پانی کے اندر، اور پتھر نکل رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے آپ کے امتی. تو جہنم کی مختلف کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی. بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف گئے تو وہاں پر آپ کو جہنم، دوزخ اور جو ہے وہ جنت کی کیفیات پیش کی گئی. بعض روایات میں پہلے آسمان پر ہے اور بعض روایات میں 7ویں آسمان پر ہے، کچھ روایت میں تیسرے آسمان پر بھی ہے. لیکن میں نے اس جو روایت کو اختیار کیا ہے جہنم کا، اس میں جو بیان ہے پہلے آسمان پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر گئے تو جہنم آپ کے سامنے پیش ہوئی. اس کے اندر جو مختلف عذاب تھے آپ نے ان کو دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی زبانیں وہ کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، پھر ان کی زبانیں درست ہو جاتی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں. ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ علماء ہیں جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. قرآن پاک میں اسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ تو ایسے جو لوگ تھے ان کے جو علماء تھے ان کی کیفیات تھی. بہرحال مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم کی کیفیات جو ہے وہ پہلے آسمان پر آپ کو دکھائی گئی کیفیات. جہنم جو ہے اولیاء اللہ کے نزدیک اللہ کا عدل ہے. جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اگر اللہ عدل کا معاملہ کرے اپنی مخلوق کے ساتھ تو سارے لوگ جہنم میں جائیں، کوئی بندہ نہ بچے، سارے آدمی جہنم میں جائیں. اور جنت کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ اپنے فضل کا معاملہ کرے تو ہر آدمی وہ جنت میں چلا جائے. تو اس چیز کو سمجھیں، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ جہنم میں جائے گا وہ اللہ کے عدل کی وجہ سے جائے گا. تو اللہ خود فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ احکم الحاکمین ہے. وہ جو چاہے فیصلہ کرے. یہ بادشاہت بھی اسی کی ہے، یہ ملک بھی اسی کا ہے، اور مخلوق بھی اسی کی ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. بہرحال جہنم کے عذاب، کچھ لوگ جو ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم موجود ہی نہیں ہے. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، تفسیر حقانی کے انہوں نے تفسیر لکھی، موجود ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے اس پر ان لوگوں کو کچھ بیان بھی کیا. تو بعض مسلمان ہو کر کہتے ہیں یہ خیالات ہے، یعنی جہنم ہے ہی نہیں، جنت ہے ہی نہیں، یہ خیالات ہے، یہ انسان کے احساسات ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ دنیا میں ہم ان کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ اس لیے بیان کیا تاکہ میں کچھ حدیث کا حوالہ دے دوں تاکہ عقیدہ مسلمانوں کا درست ہو سکے اور وہ کلمہ گو ہو کر اس غلط عقیدے کی طرف نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمیوں کے اندر دوپہر ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. اس لیے
زور کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ دوسری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں جو گرمی کی شدت ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ کی لپیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آگ زیادہ جلتی ہے نا تو اس کی لپیٹیں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے دنیا میں بھی آگ کو جلتی ہوئی دیکھا ہو، تو اس کی لپیٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سخت گرمی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں زور کو مؤخر کر کے پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ایک اور حدیث پاک ہے، جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے سوائے جمعہ کے دن کے۔ جمعہ کے دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کتنا احترام ہے کہ اس دن جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا ہے۔ تو جہنم آپ پر جو ہے وہ پہلے آسمان میں پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آسمان پر بھی گئے خاص وہاں پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس حدیث کو اختیار کیا ویسے حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ میں بیان کروں گا کیونکہ مجھے اس کا ہی القاء کیا گیا کہ آپ اس کو بیان کریں۔ تو یہ جو ہے جس آسمان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آسمان پر گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہر آسمان کی موٹائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال ہے۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، تو کتنا فرق ہو گیا؟ 1000 سال کا۔ ایک آسمان کی یعنی ابتدا سے لے کر دوسرے آسمان کی ابتدا تک کتنا فاصلہ بن گیا؟ 1000 سال۔ 7000 سال کا فاصلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 7000 سال کا، اور کتنی تھوڑی سی دیر کے اندر اتنا بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی تیز کوئی ہے آج تک؟ کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے؟ سائنس نے ایجاد کیا ہے؟ کس نے ایجاد کیا؟ یہ تو صرف ان 7 آسمانوں کی حالت ہے۔ تو آپ پہلے آسمان سے جب پھر دوسرے آسمان میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہی 3 سوال ہوتے ہیں جو پچھلی حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے دست دی، پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا بلایا گیا۔ یہ 3 سوال ہر آسمان پر جاتے ہوئے کیے گئے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلایا گیا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو خوش آمدید کہا گیا، اہلا و سہلا، مرحبا، ویلکم کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ جب دوسرے آسمان میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو آپس میں خالہ زاد ہے، اور اس آسمان کی موٹائی بھی 500 سال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے۔ یہاں پر 1-2 چیزیں جو اہم ہیں وہ میں تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب قیامت کے احوال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اور تو علم نہیں ہے مگر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب دجال بروز قیامت قرب قیامت میں نکلے گا تو میں اسے قتل کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتروں گا۔ اب آج کل ایک غیر مسلم کافر غیر مسلم سیارے کے ذریعے آسمانوں میں رہ سکتا ہے، تو کیا اللہ کا پیغمبر عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ نہیں رہ سکتے؟ غیر مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، آتش پرست ہے، دیریہ ہے۔ جو سائنس کے زیادہ ماننے والے ہیں وہ زیادہ تر کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں، یعنی نہ وہ عیسائی ہوتے ہیں، نہ یہودی ہوتے ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر مذہب کی قائل ہی نہیں ہے۔ جدید اس طرح کے ان کے عقائد اور نظریات ہیں۔ اگر وہ سیارے کے ذریعے آسمانوں میں جا سکتے ہیں تو کیا اللہ کا پیغمبر جو نبی ہے عیسیٰ روح اللہ وہ اس میں نہ رہ نہیں سکتا؟ پیریڈ جتنا چاہے اللہ وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ دوسری جو اہم مسئلہ ہے، اگرچہ اس حدیث میں اتنا ہی بیان ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب دجال نکلے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر
عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر جہاں سے دجال نے نکلنا ہے، جس جگہ سے نکلنا ہے اور جو ٹائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتائیں گے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرح میں بتا رہا ہوں، اس کا تعلق احوال سے ہے، حضور کے ساتھ احوال کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق جو میں بتا رہا ہوں کہ جب دجال نکلے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نکلنے کی جگہ اور وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے، پھر دوسرے آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ آگے اس میں طویل حدیث ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو بہرحال دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے آپ کو ویلکم کیا۔ پھر آپ کی ملاقات تیسرے آسمان پر جا کر پھر آپ کو یہی سوال ہوئے، 3 سوال ہوئے۔ آپ جو ہے وہ حضرت سیدنا جو ہے یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی میں کچھ بیان ضروری کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہمیت کا عامل ہے تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو سکے۔ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے ہر پیغمبر امام ہے۔ ہر پیغمبر کیا ہے؟ امام ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ایک فرق بیان کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کیوں حافظ صاحب اس طرح ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص امام کا ذکر کیا، اگرچہ 1,24,000 پیغمبر ہر پیغمبر امام ہے، لیکن ایک خاص مرتبہ تھا امامیت کا جس پر اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فائز کیا، وہ درجہ عطا کیا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ میری بات سمجھ گئے؟ لیکن جس طرح ہر پیغمبر امام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص درجہ ہے، اسے وہ درجے میں اعلی اور افضل ہے، مگر کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ افضل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پیچھے بیان کیا 1,24,000 پیغمبر ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو اس وقت امامت کس نے کرائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ تو مرتبہ امامیت پر اگرچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فائز ہے اور دوسرے پیغمبروں سے افضل ہے، مگر درجہ ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ کم ہے۔ کیا ہے؟ کام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ یہاں بھی میں ایک بیان کر دوں، اکثر علماء کرام نے بھی یہاں پر غلطی کی ہے، وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر سارے حسین ہیں، کیونکہ حسن دنیا کی اشیاء سے نہیں ہوتا اور نہ اس کے خون سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے انوارات سے ہوتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نورانی ہوتا ہے، اس پر اللہ کے انوارات کی بارش برستی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر پیغمبر خوبصورت ہے، یہ میری بات آپ یاد رکھنا۔ جس طرح ہر پیغمبر امام ہے، ہر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے، اس کے اوپر انوارات کی بارش ہوتی ہے تو وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ مگر ان پیغمبروں میں سے ایک خاص مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن میں عطا کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ امامیت میں ایک خاص مرتبہ دیا گیا، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک خاص درجہ دیا گیا۔ مگر جس طرح ابراہیم علیہ السلام مرتبہ امامیت پر فائز ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے۔ بعض مفسرین اور علماء نے لکھا کہ شاید حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی ہوں، مگر یہ ان کی جزوی فضیلت ہوگی، کلی نہیں ہوگی، کلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کا اپنے علماء کے خیالات تھے، لیکن میں اس پر کچھ حدیث سے دلیل دوں گا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بس ایسے ہی میں نے بیان کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں سلام پھرتے تو آپ کے رخ انور کی سفیدی رخسار کی، ہم مبارک رخسار کی دیکھ لیتے، پھر جب بائیں طرف سلام پھرتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے رخسار کی جو بائیں رخسار ہے اس کی خوبصورتی، گورا پن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اس حدیث کے راوی ایک اور جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اہل بیت میں سے، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ آپ کے حسن کا یہاں پر بیان ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان۔ ایک اور حدیث ہے، میں حضور کے حسن کی آپ کو کیفیات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مطلب بن ورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو جب وہ فوت ہوئی آپ کو دفن کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر اٹھا کر لاؤ تاکہ میں اس کے سرانے پر نصب کر دوں، تاکہ یہ نشانی رہے. یہ کیا رہے؟ نشانی رہے. مطلب بن ورقہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. تو صحابی نے اسے اٹھایا، اسے وہ پتھر نہ اٹھایا گیا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت مطلب بن ورقہ رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستین مبارک اوپر کیے اور میں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گورے گورے بازو، وہ خوبصورت بازو میرے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کے ساتھ وہ پتھر اٹھایا اور حضرت عثمان بن مظعون کے سرانے پر نصب کر دیا. آج ہم اپنی قبروں پر پتھر نصب کرتے ہیں نا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضور کا طریقہ ہے. اس میں اور بھی ہے حدیث میں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں حضور کی خوبصورتی کی بات کر رہا تھا. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو صحابہ نے بیان کیا. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، چاند نکلا ہوا تھا. صحابی جو ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی حضور کی طرف، کبھی چاند کی طرف، کبھی حضور کی طرف، کبھی چاند کی طرف. اور آخر میں فیصلہ کیا کہ چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ہے. تو یہاں پر میں مسلمانوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ نے مرتبہ امامیت پر ہر پیغمبر کو فائز کیا، مگر اعلیٰ درجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا، اسے خصوصیت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے مرتبہ امامیت. اسی طریقے سے حسن اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو دیا، ہر نبی اور رسول حسین، مگر ان میں ایک خاص مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا. مگر وہ خاص ہو کر بھی اتنے خاص نہیں ہیں درجے میں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن میں کم ہے، زیادہ نہیں ہے. جو علماء نے بات کی ہے میں یہاں پر ان کی اس جگہ پر نفی کرنا چاہتا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اس کے لیے اور بھی روایتیں ہیں، لیکن میں مختصر اس کو بیان کر کے آگے. یہاں پر بھی بعض روایات میں جنت کا بیان ہے، لیکن میں یہاں پر نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس کو جنت کے بیان کو 7ویں آسمان میں بیان کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف گئے. حضرت قتادہ، حضرت انس، حضرت جو ہے مالک بن سعد جن کی جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، ترمذی نسائی کی. پھر آپ کی ملاقات چوتھے آسمان میں وہاں پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح 3 سوال ہوئے، خوش آمدید کہا گیا. اس آسمان کی موٹائی بھی 500 سال ہے، پھر فاصلہ 500 سال کا 1000 سال کا وہ فاصلہ بنتا ہے. وہاں سے پھر آپ 5ویں آسمان کی طرف گئے. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی. وہاں پر بھی اسی طرح سوال ہوئے، اور یہی اس کی 500 سال آسمان کی موٹائی اور 500 سال بیچ میں فاصلہ، یعنی 1000 سال کا فاصلہ ہے. پھر آپ کی جو ہے ملاقات چھٹے آسمان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور وہاں پر بھی آپ کی ان سے بات چیت ہوئی. پھر 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان کی پھر تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا، جب آپ عرش سے واپس آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں زیادہ بیان کروں گا. اب میں 7ویں آسمان کا بیان زیادہ کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی. آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی بیٹھے تھے. بیت المعمور کیا ہے؟ جو بیت اللہ ہے اس وقت زمین پر موجود ہے، اسی شکل کا 7ویں آسمان پر بالکل یہی شکل ہے بیت المعمور ہے. وہ فرشتوں اس کے طواف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے اور قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. یہ ان کے روحانی اعمال میں سے ہے. اعمال کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور وہ چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، اپنی امت کو کہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگانے سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے اس کے حدیث کے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ.
اس کے درخت کون سے ہیں جنت کے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اہل بیت میں سے فرماتے ہیں، جب آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مٹی پکیزہ ہے، جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر کلمات الگ آ گئے۔ تیسری حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، وہ چٹیل میدان ہے، اس کے جو درخت ہیں اپنی امت کو یہ پیغام دے ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک اس کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب یہ میں نے 3 الگ الگ حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ اب یہاں ہم نے غور و فکر کرنا ہے، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، میں نے پہلے بھی پیچھے بحث بھی کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس میں آئے، آپ نے جماعت کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ مختلف ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے تو مٹی ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں حیات کے قائل نہیں، کچھ قبر میں حیات کے قائل ہیں، کچھ قبر سے حیات سے باہر کی بھی قائل ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پیغمبر آپ کی ملاقات کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ آسمانوں میں کر رہے ہیں۔ اگر حیات نہیں ہے تو وہ کیسے کر رہے ہیں ملاقات؟ میں کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، کسی ولی کا فرمان نہیں بیان کر رہا، حدیث سے بیان کر رہا ہوں اور قرآن سے بیان کر رہا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر ہم واقعی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی پیغمبروں کو، ان کی یہ درجات ہیں آسمان کے اندر، آدم علیہ السلام سے ملنا، دوسرے پیغمبروں سے ملنا، عیسیٰ علیہ السلام سے، دیگر پیغمبروں سے ملنا، اور آ کر اس میں آپ کے 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر یہی نہیں، یہاں پر ایک اور عقیدہ جو ہمیں درست کرنا ہے وہ کیا ہے؟ بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے، میں فرقہ واریت کا قائل نہیں، میں اسلام کا قائل ہوں۔ اسلام کا حکم اللہ نے دیا، رسول نے دیا ہے، اسلام میں فرقہ واریت ہے نہیں۔ بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ فل مدبرات امرہ کے تحت کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قبر سے باہر نکل کر کسی کی مدد کر سکے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو۔ اب ہم اسے قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے کہ بھائی کیا یہ فل مدبرات امرہ جو قرآن پاک کی آیت ہے 30ویں پارے میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہستیاں چاہے پیغمبر ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، وہ قبر سے باہر نکل کر مدد کر سکتے۔ اب دیکھیں میں نے 3 حدیث پیش کی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام پی کر کے رخصت ہو گئے، ان کے بعد کتنے نبی اور رسول آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ گئے، کیا انہوں نے اس امت کی مدد نہیں کی ہے؟ یہ جو آخری امت ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور قبر سے باہر نکل کر نہیں کی ہے۔ یہی ہے اولیاء اللہ کا عقیدہ فل مدبرات امرہ، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جو انبیاء کرام ہیں، جو اہل بیت کرام ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں، وہ قبروں سے باہر نکل کر اپنے روحانی درجات مقامات کے اعتبار سے مخلوق خدا کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اپنی طاقت سے 7ویں آسمان پر انہوں نے آ کر ہماری مدد کی، تو یہ عقیدہ غیر مسلموں کا ہوگا، یہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے انہیں طاقت اور اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہ کیا، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو بھائی اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو، عقیدے کو درست رکھنا ہوگا کہ فل مدبرات امرہ سے مراد یہ ہستیاں باہر نکل کر مدد کر سکتی ہیں، اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، بے شمار طریقوں سے ثابت ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مدد کی،
باقاعدہ آ کر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آ کر فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جو ہے یہ درود پاک پڑھیں گے. آج ہم سارے مسلمان پڑھیں جیسے انہوں نے ہماری مدد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو اسی طریقے سے ہم نے بطور شکرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. آج لوگ پڑھتے ہیں. 7ویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس کو تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ جب آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المعمور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری امت کے لوگ تھے. کون تھے؟ 7ویں آسمان پر حدیث ہے, غور کریں. میری کی امت کے لوگ تھے جن میں سے بعض کے لباس سفید تھے, بعض کے لباس خاکی تھے, اور خاکی لباس والے بیت المعمور سے بیر رہے اور وہ بھی خیر پر تھے. غور کریں حدیث پاک خیر پر. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر میرے ساتھ میری امت کے لوگ تھے جن میں سے بعض کے لباس سفید تھے, بعض کے خاکی لباس تھے. جو خاکی لباس والے تھے وہ بیت المعمور سے بیر رہے اور وہ بھی خیر پر تھے, اور جو سفید لباس والے تھے وہ میرے ساتھ بیت المعمور کے اندر داخل ہوئے اور میں نے وہاں جماعت کرائی, نماز پڑھی. یہ حدیث پاک ہے, کسی عالم دین کا فرمان نہیں, کسی ولی کا فرمان نہیں ہے. حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے. اب یہاں پر میں ایک خاص پوائنٹ بھی بیان کر دوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی ہم بیان ہی کرتے رہتے ہیں. بندہ ناچیز جو آپ کے ساتھ مخاطب ہے, میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المعمور کے اندر ملاقات کی. میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. 7ویں آسمان میں آوال میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور وہاں جو روحانی اسرار مجھے اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے عطا کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے برکت سے نوازا, میں اسے بخوبی واقف ہوں. پہلے میں نے حدیث کا حوالہ دیا تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی باتیں کر رہے ہیں, میں خود وہاں. اب یہ احوال میں جو ہوتا ہے نا جو روحانی, اس میں اور بھی اسرار ہیں, میں چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ وہ روحانیت کے خاص راز ہیں اس لیے میں ان سے پردہ نہیں اٹھاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جب بیت المعمور سے باہر آپ نے دیکھا 3 نہریں تھیں, ایک نہر رحمت تھی, ایک جو ہے نہر نعمت تھی, اور ایک شراب طہورہ کی نہر تھی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, سفید چہرے والے لوگ تھے. فرمایا یہ جنتی نیک لوگ ہیں, ان کے چہرے سفید تھے, ان کے احوال تھے جو بیان کی گئے. اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی طرف تشریف لے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں پر میں آپ جنت کا بیان بھی تھوڑا سا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض کا اجر 18 گنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب جنت کا دروازہ ہے, جب آپ اس پر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے, اور جو قرض ہے, جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کا اجر 18 گنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے, وہاں پر آپ کے سامنے بے شمار آپ کے احوال تھے. ان میں سے چند ایک روایتیں میں پیش کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے قدموں کی آہٹ کو سنا اور فرمایا یہ کس کی آہٹ ہے؟ فرمایا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مؤذن. آپ نے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا بلال دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو گیا. دوسری حدیث پاک میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے بلال وہ تمہارا کون سا عمل ہے؟ بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں مجھ سے بھی پہلے چلا گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وسلم اور تو کچھ نہیں, مگر جب میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اب یہ احوال کا بیان تھا. بلال جنت میں بھی ہیں, تصدیق حضور کر رہے ہیں, بلال زمین پر بھی ہے نہیں, اس کو احوال کہتے ہیں.
جو احوال میں پیروکار ہوتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احوال ہے، تو وہ جنت میں چلے جائیں یا بیت المعمور میں چلے جائیں، وہ زمین پر بھی ہوتے ہیں اور ادھر بھی ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، آپ نے درخت، بڑے خوبصورت درخت تھے، ایک سفید درخت تھا، اس کے خوبصورت پتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، میں نے وہاں سے پھل کھا لیا جو میرے سلب میں نطفہ بن گیا. جب میں زمین پر آیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ کے پیٹ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی. آج بھی میں جب جنت کی خوشبو کا طلبگار ہوتا ہوں تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے خوش ہے. اس حدیث کے راوی ام المومنین سید